تو میں ان سب کے جو شہید ہوئے ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ میں تعزیت کا اظہار کرتی ہوں، اور تمام عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ شہداء ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ مرے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اپنی ان دا لائن آف ڈیوٹی یہ شہید ہوئے ہیں، اور پھر مسجد میں شہید ہوئے ہیں۔ اور میں دیکھیں اس میں ہمیں ایک تو جو کویسچن یہ بنتا ہے کہ پولیس لائنز جو کہ اتنا سیکیورٹی والا علاقہ ہے، اس میں یہ جو بارودی مواد ہے وہ کیسے داخل ہوا؟ سب سے بڑا کویسچن تو یہ ہے۔ تو اس کویسچن کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کی جو سانحے ہیں اس سے جو عوام ہے اور پولیس ہے اور فوج ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ اس کے علاوہ ایک پاسبلٹی جو میں دیکھ رہی ہوں، پاسبلٹی مجھے یہ بھی نظر آ رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایک سیاسی جماعت ہے جس نے دو حکومتیں اپنی توڑ دی ہیں، خیبر پختونخوا پنجاب کی، اور قومی اسمبلی میں بھی ان کا جو ہے وہ ان کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، تو ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ایک انتقام وہ لے رہے ہوں اس وقت ملک کے ساتھ، انتقام کی ایک صورتحال ہو ان کے ذہن میں، کیونکہ اس جماعت کے جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ ایک نون کانٹیکٹس بھی ہیں۔ وہ دہشت گردوں کو ماضی میں سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے دفاتر کھولنے کی بات بھی کرتے رہے ہیں، اور دہشت گردوں کو اپنی حکومت میں وہ چھڑواتے رہے ہیں، خطرناک دہشت گردوں کو، جس میں APS حملے کا جو دہشت گرد تھا اس کو انہوں نے اپنی حکومت میں چھڑوایا، حالانکہ ان کے والدین نے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا تھا۔ تو جب ان کو اپنا مستقبل اس وقت تاریک نظر آ رہا ہے تو ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے دہشت گردوں کے ساتھ جو ان کے کانٹیکٹس ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ انتقام لیا ہو اس صوبے کے عوام سے بھی اور اس ملک سے بھی، کیونکہ وہ ہمیں ثابت ہے کہ جو پچھلے 6-7 مہینوں میں جو ہوتا رہا ہے کہ وہ ملک کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ذاتی انتقام میں اور ذاتی انا میں۔ اور دیکھیں جو APS کا حملہ ہوا تھا، پوری قوم یہ بھی سوچنے پر مجبور ہے کہ جب دھرنا 2014 کا ختم نہیں ہو رہا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے پھر APS میں ایک سانحہ ہوا، اور وہ سانحہ ایک PTI کی حکومت میں ہوا، تو دھرنا اس کے بعد پھر ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک کویسچن ہے قوم کے سامنے کہ وہ جو دھرنا تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اس کو وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر APS میں ایک سانحہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ کس نے کروایا تھا، کس کے سپورٹ سے ہوا تھا، کس کی حکومت کے انڈر ہوا تھا، کون دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہا تھا، اور کس کے کانٹیکٹ سے، کس نے اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کیا۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں معاشی صورتحال نہایت خراب ہے، عوام مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، جو کہ یہ مہنگائی پچھلی حکومت سے سٹارٹ ہوئی جو IMF کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹس کیے تھے۔ PTI حکومت سے یہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان پر پہنچی اور اب تک جو ہے وہ آسمان پر پہنچی ہوئی ہے، اور ملک میں سیکیورٹی صورتحال بہت خراب ہے۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں محاذ آرائی سے باز آ جائیں، کم از کم اس وقت جو ہے وہ ذاتی انا اور ذاتی انتقام اور ذاتی محاذ آرائی اور لڑائی جھگڑوں سے باز آ جائیں، ضد سے باز آ جائیں، عوام کا سوچیں، عوام کی معاشی صورتحال کا سوچیں، ملک کے لیے معاشی پالیسیز اکٹھے بنائیں، ملک کے لیے سیکیورٹی پالیسیز اکٹھے بنائیں، اور یہ جو اس وقت حملے شروع ہیں اس کے تناظر میں سارے سیاستدانوں کو اکٹھے جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے ملک کی صورتحال کا حل۔ یہاں پر تو سیلاب بھی آتا ہے تو بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر دھماکہ ہوتا ہے تو بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ افغانستان میں جو حکومت ہے، میں ان سے کہتی ہوں کہ پاکستان آپ کا پڑوسی ملک ہے، تو پڑوسی کے تو بڑے حقوق ہیں، آپ تو اسلام کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ کے ملک سے آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، وہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ یہاں پر حملے کر رہے ہیں، تو آپ کیسے جو ہے وہ یہ آپ کے ملک سے دہشت گرد یہاں پر آپ کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو